دوستو آج ہمارے سدا بہار ہیرو انیل کپور کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دیو صاحب کی بجائے میں انیل کپور کو کیوں سدا بہار ہیرو کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انیل کپور کی بطور ہیرو پہلی فلم وہ 7 دن آئی تھی تو اس وقت باکس آفس پر کمار گورو کی لو سٹوری، سنجے دت کی راکی، سنی دیول کی بیتاب اور جیکی شروف کی ہیرو دھوم مچا رہی تھی اور یہ سب اسٹار بن چکے تھے۔ ایسے میں جب انیل کپور کی وہ 7 دن ریلیز ہوئی تھی تو اس کا رسپانس بہت ٹھنڈا تھا، لیکن پھر بھی اس فلم نے ان سب اسٹار کی بڑی بڑی فلموں کے ہوتے ہوئے بھی اچھا بزنس کیا تھا کیونکہ فلم بہت اچھی تھی۔ تو اب آپ خود ہی سوچئے، آج سنی دیول، کمار گورو، جیکی شروف اور سنجے دت کہاں کھڑے ہیں، اور انیل کپور آج بھی اسی انرجی کے ساتھ فلمیں بنا رہے ہیں جو پہلی فلم سے ان کے اندر موجود تھی۔ اس لیے میں نے انہیں سدا بہار کہا تھا۔ اب اصل ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ دلیپ کمار کی بائیوگرافی سبسٹینس اینڈ دا شیڈو میں انیل کپور نے دلیپ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ انہی کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں یہ سطریں کبھی بھی تحریر نہ کر رہا ہوتا اگر میں نے دلیپ کمار کے ساتھ 3 بیش قیمت فلموں میں کام نہ کیا ہوتا۔ سبھاش گھئی اور میں دونوں انڈسٹری میں ایسے لوگ ہیں جو اس اعزاز کی شیخی مار سکتے ہیں۔ میں اس حد تک کہوں گا کہ اگر میں انڈسٹری میں لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ محض یہ شخص ہے۔ میں نے براہ راست ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں ہمیشہ شکتی کی بابت بات کرتا ہوں، بطور اپنی اولین فلم اس توجہ کے حوالے سے جو اس نے مجھے بطور ایک نئی دریافت عطا کی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جس دن سین کی شوٹنگ ہونا تھی اور میں بے تحاشا خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ میرے پاس بولنے کے لیے لائنیں تھیں، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ دلیپ صاحب کی موجودگی میں گونگا بن جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انہیں متاثر بھی کرنا چاہتا تھا، لہذا تصور کر سکتے ہیں کہ میں نے کیسے اپنی ہمت اور جرات کو یکجا کیا تھا تاکہ سین شوٹ کرانے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ امیتابھ بچن کی شوٹنگ کے لیے ضرورت نہ تھی، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے رمیش سپی نے انہیں بھی سیٹ پر آنے کے لیے کہا تھا، لہذا مجھے 2 مایہ ناز اسٹار کا سامنا کرنا تھا۔ دلیپ صاحب میرے سامنے موجود تھے، ہمیشہ کی مانند شوٹ کے لیے پوری طرح تیار، اور امیتابھ بچن ایک فاصلے سے مجھے سنگین نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیسے اپنی لائنیں ادا کی تھی۔ میں جو کچھ سن سکتا تھا وہ میرے اپنے ہی دل کی دھڑکن تھی جو بڑی تیزی کے ساتھ دھک دھک کر رہی تھی۔ جب اچانک میں نے یونٹ کے لوگوں اور سیٹ پر جمع ہونے والے دیگر لوگوں کی تالیاں بجانے کی آواز سنی اور وہ سب لوگ سیٹ پر جمع ہو گئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی اولین شوٹنگ دے چکا تھا۔ دلیپ صاحب میرا حوصلہ بڑھانے میں پیش تھے کیونکہ وہ میرے والد کو جانتے تھے، سریندر کپور، جو مغل اعظم بنانے میں کے آصف کے معاون تھے۔ مجھے یہ سب بطور ایک چھوٹا لڑکا یاد ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی شام ایسی نہ گزرتی تھی جبکہ میرے والد صاحب دلیپ صاحب کے اس کام کا تذکرہ نہ کیا کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ ہم ان حیران کن بیانات کو بڑے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ سنتے تھے جو ڈیڈی فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے سین کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے تھے۔ دلیپ صاحب کیسے شوٹنگ کے لیے تیاری کر کے آتے تھے اور ان کا کام کس قدر معیاری ہوتا تھا۔ ڈیڈی ہمیں دلیپ صاحب کی عاجزی اور انکساری کے علاوہ ان کے صبر و تحمل اور کام کے ساتھ ان کی بے تحاشا لگن کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ شیش محل کا سیٹ لگانے میں 6 ماہ لگے تھے اور جب شوٹنگ کا آغاز ہوا تب مزید تاخیر کا سامنا ہوا کیونکہ ہدایت کار وہ کچھ حاصل کرنے کا اہل نہ تھا جو کچھ وہ کیمرے کے عملے سے حاصل کرنا چاہتا تھا، جسے غیر مبالغ سے بلوایا گیا تھا۔ دلیپ صاحب نے ایک مرتبہ بھی شکایت نہ کی اور نہ ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا۔ اس لیے میں کئی برسوں سے دلیپ کمار کے متاثر کن کام کے بارے میں سن رہا تھا اور میری یہ انتہائی آرزو تھی کہ مجھے کوئی موقع میسر آئے، اور تب ایک دن یش چوپڑا نے مجھے بلایا اور مجھے اطلاع دی کہ مجھے ان کے ساتھ بنگلور جانا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ دلیپ صاحب سے ملنے جا رہے تھے اور وہ مجھے مرکزی کردار میں کاسٹ کرنے کے لیے ان کی منظوری چاہتے تھے۔ دلیپ صاحب نے فوراً مجھے پہچان لیا اور اپنی طرف سے فوری منظوری دے دی۔ جیسے ہی مشال کا شروع قریب آیا میں اس قدر خوش تھا کہ میں راتوں کو جاگتا رہا اور خوشی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات کا شکار تھا۔ شیڈول کے دوران ایک سین ایک کنٹین میں فلمایا جانا تھا جہاں پر میں نے اپنے جھگڑالو اور فسادی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا تھا اور دلیپ صاحب نے مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں آنا تھا۔ ہم نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم ان سے بے پرواہ اور لا تعلق تھے، اگرچہ ہم بخوبی جانتے تھے کہ وہ غصے میں ہوں گے کیونکہ ہم ان کے گھر کی کھڑکی کا شیشہ پتھر مار کر توڑا تھا اور ان کی بیوی
اور ان کی بیوی کو جھڑک دیا تھا۔ ریہرسل کی شوٹنگ میں دلیپ صاحب چلتے ہوئے کینٹین میں داخل ہوئے اور اپنے ڈائلاگ بولنے شروع کیے۔ میں انہیں نظر انداز کرتا رہا اور اچانک میں نے چلانے کی آواز سنی، کٹ کٹ کٹ۔ میں چل کر ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا، تم میری جانب کیوں نہیں دیکھ رہے ہو جبکہ میں تم سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا، جناب میرا کیریکٹر بد تہذیب اور برے اطوار کا حامل ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ مجھے اس وقت سیدھا آپ کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے جب آپ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ دلیپ صاحب فوراً یش جی کی طرف گھومے اور کہا، ٹھیک ہے، ہم آئیے اس سین کو اسی طرح کرتے ہیں۔ میں چل کر کنٹین میں آتا ہوں، سیدھا انل کی جانب جاتا ہوں اور اسے اس کی شرٹ کے کالر سے کھینچ کر اوپر اٹھاتا ہوں، اسے اپنی جانب گھماتا ہوں، تب اس کے ساتھ بات کرنے کا آغاز کرتا ہوں۔ یش جی اور میں دونوں نے سوچا کہ وہ عین درست تھا۔ انہوں نے یش جی سے درخواست کی کہ اگر ہم سیدھے ٹیک کے لیے جا سکتے ہیں۔ تمام یونٹ کو بتایا گیا کہ یہ ایک ٹیک ہوگا اور ریہرسل نہ ہوگی، اور وہاں پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی کہ سوئی کے گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ دلیپ صاحب جو تیز تیز چلتے ہوئے اندر آئے، مجھے کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور میں خوفزدہ تھا اور کانپ رہا تھا۔ اسی عالم میں نے ان کی وحشتناک آنکھوں میں جھانکا۔ ٹیک اوکے ہو گیا، ہمیں بے تحاشا داد دی گئی اور یہ ایک شاندار شاٹ تھا۔ مشال کی تکمیل کے تمام مراحل کے دوران مجھے دلیپ صاحب کی اس لگن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا جس لگن کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے تھے۔ وہ میرا انسٹیٹیوٹ تھے، درسی کتاب۔ میں رات کی شوٹنگ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جس میں بمبئی کی ایک ویران گلی میں ایک ناقابل فراموش سین فلمایا گیا تھا، اور جب وہ قریب سے گزرتی ہوئی گاڑیوں سے مدد کی بھیک مانگتے تھے تاکہ بستر مرگ پر دراز اپنی بیوی کو اسپتال لے جا سکے۔ یہ ایک ایسا سین تھا جسے محض دلیپ کمار ہی کر سکتے تھے۔ کرما کی شوٹنگ خصوصی طور پر بہت لطف اندوز ہونے والی تھی، اور اس کی کئی یادگار یادیں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں موجود ہیں اور ابھی تک مجھے یاد ہیں۔ وقفوں کے دوران وہ ہمیں اپنے بچپن اور جوانی کے دور کے پر لطف قصے سنایا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب دلیپ صاحب کے بارے میں مجھے ہمیشہ ایک چیز بتایا کرتے تھے کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں اور دوستوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے اور انہیں ان کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ اس وقت تک میرے ڈیڈی ایک آزاد اور خود مختار کامیاب پروڈیوسر بن چکے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ دلیپ صاحب فضول گپ شپ میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے تھے، بلکہ وہ اپنا وقت لکھاریوں اور ذہانت کے حامل لوگوں کے ساتھ گزارنے کے عادی تھے، جن کے ساتھ وہ اپنی ذہانت آمیز گفتگو کر سکتے تھے کہ مجھے ان سے سیکھنا چاہیے۔ در حقیقت ڈیڈی نے ہمیں بتایا تھا دلیپ صاحب کے انڈسٹری کے اندر جس قدر دوست تھے، اس سے بڑھ کر انڈسٹری کے باہر کے لوگ ان کے دوستوں میں شامل تھے، کیونکہ وہ ذہین لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے اور ان سے تبادلہ خیال کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ آج میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں جو کچھ میں نے دلیپ صاحب سے سیکھا تھا، اس انداز سے جس انداز سے ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا تھا جبکہ میرا بھائی بونی اور میں نوجوان تھے۔ میں ہمیشہ اپنی فلموں کے پریمیئر کے لیے دلیپ صاحب اور سارا جی کو بنفس نفیس مدعو کرنے کے لیے جاتا تھا، کیونکہ میں ان کی آمد کو مبارک تصور کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں پکار کی خصوصی ٹرائل کے بعد گھر آیا جس کا بندوبست ہم نے دلیپ صاحب کے لیے کیا تھا۔ جب شو ختم ہوا انہیں بہت سے لوگوں نے گھیر لیا اور میں ان تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ میں اپنے اسٹڈی کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ وہ میرے کام کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں۔ اسی دوران مجھے بتایا گیا کہ دلیپ صاحب کا فون آیا ہے، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ لمبی گفتگو کی اور میرے کام کی بے حد تعریف کرنے کے بعد مجھے کچھ مشورے بھی دیے جن کی ضرورت ایک اداکار کو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اس کی تعریف کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیا۔ اس فلم میں اپنے کام کے حوالے سے میں نے 1 ماہ بعد نیشنل ایوارڈ وصول کیا، لیکن میرے لیے عظیم ترین ایوارڈ مجھے رات ہی میں وصول ہو گیا تھا۔ دلیپ صاحب نے میری اداکاری کو سراہتے ہوئے اس کی تعریف کی تھی۔ آج بھی ان کی گفتگو کی صدا اس وقت میرے کانوں میں گونجتی ہے جب میں کسی بھی سیٹ پر دنیا کے کسی بھی حصے میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ دوستو، یہ تھے انل کپور کے خیالات جو انہوں نے دلیپ کمار کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے اس کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو۔